بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ، عنقریب ایک عظیم ترین فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فتنہ سے چھٹکارے کی راہ اور مفر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے حفاظت کا ذریعہ قرآن کریم ہے، اس کے اندر تم سے پہلے لوگوں کے حالات کا ذکر ہے اور تمہارے بعد قیامت تک آنے والے امور اور حالات کی خبر ہے، اور تمہارے باہمی معاملات کے فیصلہ کا حکم اس میں موجود ہے، اور قرآن کریم حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ اس میں کوئی بات مذاق کی نہیں ہے۔ جو شخص غرور اور فخر کی وجہ سے قرآن کو ترک کر دیتا ہے، اللہ اس کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے اور اس کی گردن توڑ کر رکھ دیتا ہے، اور جو شخص قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت ڈھونڈتا ہے، اللہ اس کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مضبوط ترین رسی ہے، اور وہ حق تعالیٰ کو یاد دلانے والی کتاب ہے، حکمت و دانائی عطا کرنے والی ہے، اور وہی سیدھا راستہ ہے، اور وہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی اتباع کے ساتھ خواہشات نفسانی حق سے ہٹا کر دوسری طرف مائل نہیں کر سکتی۔ اس کی زبان ایسی ہے کہ اس کے ساتھ دوسری زبانیں مشابہ نہیں ہو سکتی، اور اس کے علوم سے علماء کی تشنگی نہیں بجھتی۔ وہ کثرت استعمال اور بار بار تکرار سے پرانا نہیں ہوتا، اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ایسا کلام ہے کہ جب جنات نے اس کو سنا تو بلا توقف کہا کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھلاتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کے مطابق بات کرے اس کی تصدیق کی جاتی ہے، اور جو قرآن پر عمل کرے اس کو عظیم ترین ثواب دیا جاتا ہے، اور جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، اور جو قرآن کریم کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اس کو سیدھے راستہ کی توفیق بخشی گئی ہے۔ اس حدیث شریف میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہدایت کی ساری خوبیاں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ جب ساری خوبیاں قرآن کریم میں موجود ہیں تو جو شخص اپنی زندگی کے لیے قرآن کریم کو اپنا نصب العین بنا لے اور قرآن کریم کو اپنی عملی زندگی میں داخل کر لے، اس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں دے سکتا۔